مسلمہ کا جو دل ہے اس میں مرزا قادیانی نے ایک ایسا خنجر گھونپا ہے کہ پچھلے 100 سال سے زائد جو وقت گزر چکا ہے، امت مسلمہ کو اتنا بڑا نقصان ہوا کہ یہودیت، عیسائیت جو دوسرے اسلام مخالف لوگ ہیں، اتنا وہ نقصان نہیں پہنچا سکے جتنا کہ قادیانیوں نے اور مرزائیوں نے امت مسلمہ کو نقصان پہنچایا ہے۔ یہ ایک ایسی زہریلی اقلیت ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسلام کو معاذ اللہ مردہ کہتے ہیں اور مرزا قادیانی کے اسلام کو زندہ کہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جب گوشت بیچتے ہیں تو گوشت بیچتے سور کا ہے، لیکن نام گائے کے گوشت کا لیتے ہیں۔ بیچتے شراب ہے، لیکن اس کو نام زمزم کا دے کر بیچتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے نا کہ شراب کوئی بیچے تو شراب کہہ کر بیچے، لیبل بھی شراب کا ہو اور بوتل بھی شراب کی ہو اور اس کے اندر بھی شراب ہو، یعنی حرام چیز بیچنی ہے لیکن لوگوں کو بتا کر بیچنی ہے۔ کوئی لے لے تو ٹھیک ہے، نہ لے تو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن بڑا دھوکہ یہ ہے کہ بیچنی شراب ہے، کہنا دودھ ہے کہ دودھ لے لو، جب لوگوں نے خرید لینا ہے تو پتہ چلنا ہے کہ یہ دودھ نہیں بلکہ یہ تو شراب ہے۔ اسی طرح کر کے کہنا ہے کہ زمزم لے لو اور بوتل کے اوپر لیبل لگا ہوا ہے زمزم کا، لیکن آگے جب بوتل کو کھولنا ہے تو پتہ چلنا ہے کہ زمزم نہیں بلکہ یہ تو شراب ہے۔ ہمارے اکابرین نے اور ہمارے علماء نے بر وقت اس فتنے کا تعاقب کیا۔ وہ پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہو، تاجدار گولڑا، اور وہ امام اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہو، اور وہ مولانا سردار احمد صاحب ہو، شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، جمعیت علماء پاکستان کی صورت میں وہ مولانا عبدالستار خان نیازی میاں وانی والے، اس طرح کر کے ہمارے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں علماء نے اپنا اپنا ختم نبوت کے پلیٹ فارم پہ کردار پیش کیا اور امت کو یہ بتایا ہے کہ ختم نبوت کا مسئلہ یہ اتنا حساس مسئلہ ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت یہ اسلام کا ایک وہ بنیادی رکن ہے کہ اگر ختم نبوت کو اسلام سے نکال دیا جائے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی کوئی پرواہ نہ کی جائے، پھر بندہ چاہے کلمہ پڑھے، چاہے نماز جو ہے وہ پڑھے، اور چاہے زکوٰۃ ادا کرے، کعبے کے جتنے مرضی حج کرے، اگر بندے کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے اس کے متعلق بندہ کلیئر نہیں ہے تو اس کی ساری عبادات اور اس کی جو اسلام کی بلڈنگ ہے اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت اپنی خلافت کا آغاز کیا تو سب سے بڑے فتنے کا جو سامنا تھا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مسیلمہ کذاب کا تھا کہ جس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں معاذ اللہ نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مختصر سے دور خلافت کے اندر اس جھوٹے دجال مسیلمہ کذاب کا سر کچلنے کے لیے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت اور آقا کریم کی ناموس اور آقا کریم کی عزت اور آپ کی عظمت شان اور آپ کی ختم نبوت پر پہرا دیتے ہوئے آپ نے لشکر کو مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں روانہ کیا، اور سارے تاریخ اسلام کے اندر آنے والے غزوات میں اتنی شہادتیں نہیں ہوئیں صحابہ کرام کی جتنی شہادتیں ختم نبوت پر پہرا دیتے ہوئے مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بھیجے ہوئے صحابہ کے لشکر نے پیش کی ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی کچھ ڈاکومنٹری اور اس کی جو شروع والی چند باتیں ہیں ان کو دھیان سے سنیں۔ اگر اس کی پیدائش کی بات کی جائے
تو یہ خود لکھتا ہے مرزا اپنی پیدائش کے متعلق کہ میرے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی، یعنی کہ جس وقت یہ پیدا ہوا تو جڑواں بچے پیدا ہوئے، اور یہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام جنت تھا۔ پھر یہ کہتا ہے کہ مجھے الہام ہوا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت۔ اب یہ آیت مبارکہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت، یہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں ہے، اور حضرت حوا علیہ السلام یعنی کہ حضرت آدم کی زوجہ محترمہ اور پوری کی پوری انسانیت کی والدہ حضرت اماں حوا کے بارے میں ہے قرآن مجید کے اندر، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یا آدم اسکن، اے آدم تم رہو، انت تم بھی رہو اور تمہاری بیوی بھی رہے، کہاں؟ جنت میں۔ تو اس ملعون نے وہ آیت جو حضرت آدم کے بارے میں ہے اور حضرت آدم کی زوجہ محترمہ کے بارے میں ہے، اماں حوا کے بارے میں، اس نے وہ آیت اپنے اوپر فٹ کی کہ میں ہوں اس سے مراد، اللہ نے مجھے الہام کیا ہے کہ تم اور تمہاری بہن جنت، یہ تم دونوں وہاں پہ رہو۔ یہ براہین احمدیہ جو اس کی کتاب ہے اس کے صفحہ نمبر 496 پہ یہ ساری باتیں کرتے کرتے آگے تو کہتا ہے کہ میرے ساتھ جو دوسرا بچہ پیدا ہوا وہ لڑکی تھی، تو اس لیے مجھے آج تک یہ وہم ہوتا ہے کبھی کبھی کہ کہیں میں بھی لڑکی نہ ہوں۔ اب جس بندے کو اپنی جنس کا کلیئر نہ ہو کہ میں بندہ ہوں یا عورت ہوں، مرد ہوں یا کون ہوں، اور جو بندہ یہ کہتا ہو کہ میں ہوں تو مرد لیکن مجھے کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے کہ میں عورت بھی ہوں، بایا کے وقت بندہ، بایا کے وقت عورت، اور وہ بندہ خود کو نبی بھی کہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، نبیوں کی تو شان اس طرح کی ہوتی نہیں اور نبی تو اس طرح کی گفتگو کرتا ہی نہیں۔ میں اس کے خاندان کی طرف تھوڑا سا جاتا ہوں اور پھر آپ دیکھنا کہ کس طرح کر کے رب ذوالجلال اس کی اپنی زبان سے کبھی کچھ نکلواتا ہے، کبھی کچھ نکلواتا ہے، کبھی کچھ نکلواتا ہے، جھوٹ پہ جھوٹ بولتے بولتے آگے پھر کس طرح اس کا پردہ پورے کے پورے زمانے کے اندر فاش ہوتا ہے۔ مرزا کہتا ہے کہ میرا نام غلام احمد ہے، میری ماں کا نام چراغ بی بی ہے، اور میرے باپ کا نام غلام مرتضیٰ ہے، اور میرے دادا کا نام عطا محمد ہے، اور میرے پردادا کا نام گل محمد ہے۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ تمہارا خاندان کون سا ہے تمہارا، تو کہتا ہے کہ ہم مغل برلاس ہیں۔ دوسری مرتبہ پوچھا گیا کہ آپ کا خاندان کون سا ہے، تو کہتا ہے کہ ہم فارسی نسل کے لوگ ہیں۔ اور جب تیسری مرتبہ پوچھا گیا کہ مرزا بتاؤ تمہارا خاندان کیا ہے، تو کہتا ہے کہ میں چینی نسل کے ہم لوگ ہیں، فارسی نسل کے لوگ ہیں، چینی نسل کے لوگ ہیں، مغل برلاس ہیں۔ پھر کہتا ہے کہ ہم فاطمی ہیں۔ پھر جب پانچویں مرتبہ پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں، تو کہتا ہے کہ میں اسرائیلی، ایک موقع پہ ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے یہاں تک کہہ گیا کہ میں ہندو ہوں، ہندوستان میں اپنے ارد گرد پھیلے ہوئے ہندو کو خوش کرنے کے لیے مرزا یہ بھی کہتا ہے کہ میں ہندو مذہب کے ساتھ اور ان کے آباء و اجداد اور خاندان کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں، اور کہتا ہے کہ جو ہندو کرشن کو مانتے ہیں نا، ہندو کرشن کو خدا مانتے ہیں، تو مرزا کہتا ہے حقیقت الوحی اس کی کتاب ہے، روحانی خزائن کے اندر وہ موجود ہے، صفحہ نمبر 521 پہ کہتا ہے کہ وہ ہندو جس کرشن کی پوجا کرتے ہیں اور اس کو خدا کہتے ہیں، وہ کرشن ہندوؤں کا میں ہوں۔ پھر ایک جگہ پہ اس نے اپنے آپ کو سکھ بھی کہا، جیسے اب 6 بیان اس کے ہو چکے اور 7واں بیان اس کا کیا ہے، اپنے آپ کو اس نے سکھ بھی کہا۔ اس کی ایک کتاب ہے مجموعۃ البیان، اس کو تذکرہ بھی کہتے ہیں، اور یہ بات یاد رکھیں یہ جو تذکرہ ان کی کتاب ہے نا، یہ ان کی عقائد کی بنیادی کتاب ہے قادیانیوں کی۔ جس طرح ہم قرآن مجید کو اللہ کی کتاب کہتے ہیں، تو جو تذکرہ ان کی کتاب ہے نا، یہ اس کو قرآن کہتے ہیں اور اس کو قرآن کا درجہ دیتے ہیں۔ دھیان کریں، اس کا جو بیٹا ہے نا چھوٹا بشیر، مرزا بشیر، اس کی ایک کتاب ہے کلمۃ الفصل۔ کیا کتاب ہے؟ کلمۃ الفصل۔ تو مرزا بشیر سے پوچھا گیا کہ جو تیرا ابا ہے، یعنی بڑے مرزے، بڑے ملعون کے بارے میں پوچھا گیا کہ جو تیرا ابا ہے مرزا، وہ کہتا تھا کہ میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، تو کون سی کتاب ہے
کہ جو تیرے ابے کے اوپر نازل ہوئی ہے، تو اس وقت اس کا بیٹا مرزا بشیر کہنے لگا کلمۃ الفصل میں ہے کہ یہ جو ہماری کتاب ہے نا تذکیرہ، کتاب کا نام ہے تذکیرہ، تا زال کاف ڈنڈے والا را اور گول ہا، تو کہتا ہے کہ جتنی بھی میرے ابو کے اوپر معاذ اللہ استغفر اللہ نقل کفر نباشت وہی نازل ہوئی ہے، وہ ساری کی ساری تذکرہ کے اندر ہے، مجموعۃ البیان کے اندر۔ کلمۃ الفصل مرزا بشیر کہتا ہے 1857 کی جنگ آزادی میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید آسمان پہ اٹھا لیا تھا، بعد میں پھر میرے ابے پر قادیان میں نازل کر دیا۔ اور یاد رکھیں ان کا کلمہ جب پوچھا گیا مرزا قادیانی ملعون کے بیٹے سے کہ جب تم نبی علیحدہ مانتے ہو تو ہر نبی کا کلمہ ہوتا ہے، تو تمہارے نبی کا کلمہ کون سا ہے؟ کہنے لگا ہمیں کلمہ بنانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارا کلمہ وہی ہے جو تمہارا ہے۔ تو حیران ہو کے پوچھا گیا کہ ہمارا کلمہ تو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہیں۔ یہ تو ہمارا کلمہ ہے جو ہمارے آقا و مولا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ریپریزنٹ کرتا ہے اور ان کی رسالت کا اقرار ہم سے کرواتا ہے اور ان کے رسول ہونے کو ہمیں بتاتا ہے، یہ تو ہمارا کلمہ ہے۔ تو مرزا ملعون کا بیٹا کہنے لگا فرق اتنا ہے، جب تم محمد الرسول اللہ کہتے ہو تو تم آخری نبی مراد لیتے ہو، اور جب ہم محمد الرسول اللہ کہتے ہیں ہم لفظ محمد سے اپنا مرزا قادیانی مراد لیتے ہیں۔ یاد رکھیں سب سے بڑا مسلمانوں کے خلاف جو یہود و نصارہ نے فتنہ لانچ کیا، اس فتنے کا نام قادیانیت ہے۔ اس نے اپنے آپ کو آریہ بھی کہا، اور اس نے اپنے آپ کو جب اتنی ساری نسلوں چینی، فارسی، ہندو، سکھ، آریہ اور گوپال اور پتہ نہیں کیا کیا اس نے بول دیا، تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیا؟ مرزا کہتا ہے میں کبھی آدم، کبھی موسیٰ، کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار۔ یعنی بھلا کیا اس نے کہا کہ حضرت آدم کے ہیں نا سارے بیٹے، اور حضرت یعقوب کے تھے 12 بیٹے، اور حضرت یعقوب تھے پوترے ابراہیم کے، یعنی اسحاق کے بیٹے تھے، اور اسحاق بیٹے تھے ابراہیم کے۔ تو دیکھو ایک وقت میں کتنے کفر کر گیا اپنی نسلوں کو چھپانے کے لیے۔ فتاوی رضویہ شریف کے اندر امام اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 12 کے اندر یہ ایک مکمل باب قائم کیا جس میں مجوسیوں کے جھوٹے خدا، یہودیوں کے جھوٹے خدا، نیچریوں کے جھوٹے خدا، عیسائیوں کے جھوٹے خدا، چکڑالویوں کے جھوٹے خدا، وہاں پہ قادیانیوں کے جھوٹے خدا کے بارے میں بھی لکھا، اور اس میں مکمل اس بات کی وضاحت کی کہ جس طرح قادیانی یعنی کہ خود ایک جھوٹ کا پلندہ ہے، تو اس نے لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ تیرے گھر میں بیٹا ہوگا اور بادشاہ اس کے لباس سے برکت لیں گے، تیرے بیٹے کے لباس سے برکت لیں گے، اور سارے نبی جو ہے نا وہ تیرے بیٹے کے پاس حاضری دینے کو فخر محسوس کریں گے۔ اب اس نے اشتہار چھپوا دیے، لیکن جب وہ پیدا ہوا تو وہ بیٹی نکلی۔ اب دیکھو رب ذوالجلال نے اس کو کتنا رسوا کیا اور اس جھوٹے کے جھوٹ کا پردہ کس طرح فاش کیا۔ دوبارہ اس کو جو ہے نا وہ اشتہار کے اوپر اپنا جو ہے وہ رد کرنا پڑا کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کہا ہے، اس کو چھوڑ دو، اور آگے والا جو ہوگا وہ بیٹا ہوگا اور وہ نبی بنے گا، اور فلاں ساری کہانی اس میں پھر کھڑی۔ اچھا رب ذوالجلال نے آگے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو مزید رسوا کیا، ایسے کیا کہ جو اگلا عمل تھا وہ 2 مہینے کے بعد ویسے ہی ضائع ہو گیا۔ حق ہے آقا کریم، اور حق ہے ان کی نبوت، اور حق ہے ان کی ختم نبوت، اور حق ہے یہ قرآن، اور حق ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات صاحب قرآن، یہ دین پر حق ہے۔ اس دین کے خلاف جو پورا ایک شعبہ قادیانیوں نے علیحدہ سے کھڑا ہے وہ باطل ہے، اور وہ حق اور باطل کو ملا رہے ہیں، جس کی قرآن میں مذمت ہے کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ۔
हक को बातिल के साथ ना मिलाओ। लिहाजा आज की इस गुफ्तगू में ये बात आपने समझी कि कादियानियत का मुख्तसर सा तारुफ और पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक झूठ ही झूठ और किस्म ही किस्म। हालांकि झूठ तो बड़ी दूर की बात है, खिलाफे तवक्को गुफ्तगू का भी एक नबी से सुदूर नहीं हो सकता। एक लम्हे के लिए किसी जानवर को भी, जो वक्त का नबी होता है, उससे किसी जानवर को, इंसान को धोखा मिलना तो बड़ी दूर की बात है, किसी परिंदे को, किसी जानवर को, किसी बेजान चीज को भी धोखा नहीं मिलता। इधर धोखे की तो बात ही नहीं, बलंडर ही इतने बड़े बड़े हैं, अपनी जात को धोखा, खानदान को धोखा, घरबार को धोखा, नस्ल को धोखा, अपनी जिनस को धोखा, अपने किरदार को धोखा, मजहब को धोखा, कलमे को धोखा, किताब को धोखा, यानी कि पूरी की पूरी इमारत ही झूठ पर उस्तवार है। तो आगे रिजल्ट क्या निकलेगा? वो फारसी का एक मकूला है कि अगर बुनियादों में ही टेढ़ी ईंटें लगेगी तो चाहे बिल्डिंग आसमानों तक पहुंच जाए, सारी बिल्डिंग टेढ़ी होगी। और अगर बुनियाद दुरुस्त हो और सीधी हो, उसके ऊपर जितनी भी बिल्डिंग खड़ी होगी, जितनी भी इमारत होगी, वो सारी सीधी होगी।